بجٹ بالکل 2 دن بعد پیش کیا جا رہا ہے، اور پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت اس بات کے لیے اس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ پہلے اس نے 5 جون اناؤنس کی، پھر 10 جون اناؤنس کی، اب 12 جون ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی جس طرح سے اب پیش ہو کر سندھ کے اس سسٹم کو مزید کامیاب کرنا چاہتی ہے، اور اب وہ گلگت بلتستان تک بھی یہ سسٹم پہنچا دیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے سندھ پر مسلط کیا ہے، کراچی کا میئرشپ ان کو دی ہے، اور جن لوگوں نے انہیں اب گلگت بلتستان بھی تحفے میں دے دیا ہے، وہ پاکستان میں مزید کتنے جو ہے وہ کتنی یونیورسٹی روڈز بنانا چاہتے ہیں، اور کتنی ریڈ لائنز بنوانا چاہتے ہیں، اور کتنا پاکستان کو پانی دینا چاہتے ہیں، اور کتنا لوگوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں، جو انہوں نے زرداری صاحب کے اوپر نظر کرم فرمائی ہے، اور جی بی میں بھی ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں، کراچی میں بھی میئرشپ پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اور فارم 47 کی بنیاد پر ان کو نوازا گیا ہے۔ اور ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندر بانٹ چل رہی ہے پی ڈی ایم کی، یہ جب الیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو فرینڈلی فائر ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی دیکھیں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم ورسز پی پی ہو رہا ہو، یا نون لیگ ورسز پی پی ہو رہا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی بات، تو اس کو سیریس نہ لے پاکستانی قوم، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ سب ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ رجیم چینج انہوں نے کی تھی، سب نے مل کر کی تھی، اور اس کے بعد بھی یہ مل کر حکومت کر رہے ہیں، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، انہوں نے طے کیا ہوا ہے یہ، اور اس میں تقسیم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے انکل سے کتنا شیئر لے سکتے ہیں، وہ انکل ان کو شیئر دے دیتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد آپس میں مل جل کر لوٹ مار کا جو بازار ہے پاکستان میں وہ گرم رکھتے ہیں۔ ہم اس بجٹ کے موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عام طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، اس کے لیے اس بجٹ میں نہ صرف یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ مزید بوجھ لادا جا رہا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم پیٹرولیم کی لیوی ختم نہیں کر سکتے۔ افسوسناک بات ہے کہ اس لیوی کا ٹیکس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک اضافی طور پر فی لیٹر یہ 100-120 روپے کی لیوی لیتے ہیں، اور مزید ٹیکسز شامل کریں تو یہ تقریباً 150 روپے بن جاتے ہیں۔ گویا ایک مڈل کلاس آدمی، ایک طالب علم، ایک بائک چلانے والا، ایک رپورٹر میڈیا کا، ایک جو ہے وہ مزدور، ایک کسان، جن کے اوپر ٹیکس لاگو بھی نہیں ہوتا، ٹیکسیبل آمدنی نہیں ہے ان کی، وہ اپنے پیٹرول کے ہر لیٹر پر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتی ہے۔ 1 لیٹر ایک آدمی اگر روزانہ خرچ کرتا ہے تو یہ وہ غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی وہ 4,500 روپے گورنمنٹ کو صرف پیٹرولیم کی لیوی میں ٹیکس دے رہا ہوتا ہے۔ باقی تو آپ چھوڑ دیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے، ہر چیز پر انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے، اور بڑے بڑے مافیاز کو انہوں نے سپورٹ فراہم کی ہوئی ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں کابینہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ کابینہ جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم چینی ایکسپورٹ کرنے کی طرف پیش رفت کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس چینی کا پورا فنومینا کیا ہے، کیوں ہماری جو کاٹن کی پوری فصل ہے اس کو برباد کر کے گنے کی فصل لگائی گئی ہے، اور اس گنے کی فصل میں بھی کسانوں کو پراپر پیسے نہیں دیے گئے، جو بڑی بڑی شوگر مافیاز ہیں ان کو سپورٹ کیا گیا ہے۔ وہ شوگر مافیا پی پی میں بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی بہت طاقتور تھے یہ لوگ، لیکن یہ تو جو یہ 2-3 پارٹیاں اس میں تو یہ بہت بڑے پیمانے پر موجود ہیں، اور یہ انہی کے آئی پی پیز بھی ہیں بہت ساروں کے۔ یہ پورا ایک کنسورشیم ہے کہ جو مل کر ہمیں لوٹ رہا ہے، اور اب انہوں نے جیسے ہی اعلان کیا کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، ویسے ہی جو ہے 7-8 روپے چینی کی قیمت بڑھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف خبریں جاری کرنے کے بھی پیسے وصول کرتے ہیں، اور یہ پورا کساد بازاری کا ایک پورا ماحول ہے۔ یہ ایکسپورٹ پہ بھی پیسے کھائیں گے، یہ امپورٹ پہ بھی پیسے کھائیں گے، بحران پیدا ہوگا پھر امپورٹ کریں گے۔ تو یہ جو پورا دھندا ہے یہ چند لوگوں کو نوازنے کا دھندا ہے، ان کا کاروبار چل رہا ہے، اور ہم پر ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں۔ آئی پی پیز کے اوپر جو خرچ کیا جا رہا ہے، اس بجلی پر جو بنتی بھی نہیں ہے، وہ بجلی جو بنتی ہی نہیں ہے، اس بجلی کے پیسے میں اور آپ ہم سب ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے تقریباً 1800 ارب روپے، 1800 ارب روپے سے زیادہ۔ اور اگر آپ اس کا پورا ریکارڈ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، اور ان سے ری نیگوشیٹ بھی اب نہیں کر رہے۔ 17-18 سے کیا اور اس کے بعد بس ہو گئی ہے، جو معاہدے ختم ہو رہے ہیں ان کو کینسل کیا جائے، اور ان کا فارنزک آڈٹ کریں تو یہ سارے جو ہے پھنس جائیں گے، انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بجلی کی قیمت جب تک کم نہیں ہوگی، جب تک پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی، گیس کی قیمت کم نہیں ہوگی، پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ ان تینوں چیزوں کی 3 سال کے لیے فریز کی جائے قیمت منیمم سطح پہ لا کر 200 سے 250 کے درمیان پیٹرول کی قیمت فکس کر کے 3 سال کے لیے فریز کی جائے. اسی طرح بجلی 9 سینٹ کا وعدہ گورنمنٹ پورا کرے اور اسی طرح سے جو گیس ہے اس کو بھی لاک کیا جائے. پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام شروع کیا جائے. جو اتنے بڑے بلاکس موجود ہیں آئیڈینٹیفائڈ جن کے اوپر گیس نہیں نکالی جا رہی اس پر کام شروع ہو تو پاکستان میں یہ انرجی کرائسس ختم ہو جائے گا. لیکن یہ اس لیے نہیں ختم کرتے کہ اس سے چند لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے عوامی سطح پر اس پریشر کو ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس کام کو کر رہی ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ 12 تاریخ کے بجٹ میں اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے اور اگر ٹیکسوں کا کوئی مزید بوجھ بھی ڈالا گیا تو ہم اسٹرائک کی کال کے لیے 13 تاریخ کو اس کا اعلان کریں گے اور اسٹرائک بھی کریں گے. اور صرف ایک اسٹرائک نہیں ہوگی, پہیہ جام بھی کریں گے اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہر لیٹر پر پیٹرولیم کی لیوی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ہم سے چھینا جا رہا ہے ان سے ہم اپیل کریں گے اور اس کو مینیج کریں گے کہ پورے پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے اپنی بائکس بند کر دیں. ساتھ دیں آپ ہمارا, تمام لوگ میڈیا کے لوگ بھی, تو انشاءاللہ اس حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ وہ پیچھے ہٹیں. اس لیے کہ یہ اپنی عیاشیاں کم نہیں کر رہے. 800 ارب روپے صرف فیڈرل گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو بجٹ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان حالات میں جب قوم کا یہ حال ہے تو مریم بی بی نے 9 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے, کس IMF سے پوچھ کے خریدا ہے. 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدی ہے چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب کے لیے. اور FBR کا وہ نااہل ادارہ 25,000 ملازمین کا ادارہ جس میں 1300 ارب روپے کی کرپشن سالانہ کھلم کھلا ہوتی ہے, باقی تو پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے. وہ نااہل ادارہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ وصول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. پاکستان میں 70-80% ٹیکسز انڈائریکٹلی وصول ہوتے ہیں, یعنی بجلی کے بلوں سے, گیس کے بلوں سے, پیٹرول کی لیوی سے اور ٹیکسز سے, سیلز ٹیکس سے. تنخواہ دار طبقہ جس نے 600 ارب روپے سے زیادہ اس دفعہ جو ہے وہ ٹیکس دیا ہے اس سے, مڈل کلاس لوگوں سے, تو ان سے وہ ٹیکس وصول کر لیتے ہیں. اور یہ جو ادارہ ہے وہ کرپشن کرتا ہے اور ان کے لیے سینکڑوں بڑی بڑی گاڑیاں اس کے آرڈر دیے جا رہے ہیں. ان کو ہم پالیں اور یہ کرپشن کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ ہم پر ہی بوجھ ڈالا جائے. جو ٹیکس دے رہا ہے اسی پر بوجھ ڈالیں, انڈسٹری کے اوپر بوجھ. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں, پانی کا شدید ترین کرائسس ہے. شاید پاکستان بھر کے لوگ اس شہر کراچی کے پانی کے اس دکھ کو نہیں سمجھ سکتے کہ جب 15-15 دن 20-20 دن اور ایک مہینہ کسی علاقے میں پانی نہ آئے اور ٹینکر مافیا کا راج ہو اور جو گورنمنٹ کا ہائیڈرینٹ ہو وہ بھی کرپشن اس میں بھی ہوتی ہو اور یہ پورا سسٹم پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں چل رہا ہو, ادھی اور ادا چلا رہے ہو اور اس کے بعد اوپر جو ان کے سرپرست ہیں ان کو جی بی بھی تحفے میں دے رہے ہو. کراچی سے پیٹ نہیں بھرا ان لوگوں کا, ان کو ایک اور جگہ دے دی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو بوند بوند کے لیے ترسائیں اور جو منصوبہ ہے K4 کا وہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, وہ مکمل نہیں ہوا. 21 سال ہو گئے. 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے اس پر کام شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس وقت بھی جو پوزیشن ہے بجٹ میں یہ ہے کہ پیسے ہی نہیں رکھے جاتے. اب وفاقی حکومت چیمپئن بن کر آئی تھی کہ ہم بنائیں گے K4, یہ 2-3 حکومتیں اس میں بھی گزر گئیں اور یہ K4 جو 650 ملین گیلن کا بننا تھا اب 230 کا بن رہا ہے, 260 کا, اور وہ بھی جو ہے مکمل نہیں ہو رہا. ابھی بھی اس میں مزید 40 ارب روپے چاہیے, وہ ملیں گے تو یہ مکمل ہوگا. اور وہ پیسے رکھے نہیں جاتے اور قوم سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اس سال مکمل ہو جائے گا اور اس سال مکمل ہو جائے گا. تو جب K4 نہیں بنے گا اور بن گیا تو آگے وہ لائنیں نہیں بنی, وہ آگمنٹیشن نہیں ہوئی اور KB فیڈر کا کام مکمل نہیں ہے. یعنی جہاں سے K4 چلے گا اس کو بھی تو پانی چاہیے دریائے سندھ سے, تو وہ وہاں تک پہنچانے کا جو KB فیڈر ہے اس میں بھی اس کی ریویمپنگ ہونی ہے, پراپر نہیں ہوئی. تو جب یہ سب کام سندھ حکومت نے نہیں کیا ہوا اور وفاق اور سندھ حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک ہیں. آپ بیانات دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کے GB میں کامیابی پہ جس طرح سے دودھ شہد کی نہریں بہ رہے وہ جو ہے وہ باہر ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں سب لوگ. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا یہ جو کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کراچی کے عوام کو خود اپنا مسئلہ خود حل کرنا پڑے گا, کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے گا. MQM نے تو ہمیشہ کراچی کے لوگوں کو بیچا ہے, فروخت کیا ہے اور لسانی تعصب کو بڑھا کر سندھی مہاجر کرتے رہو, لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو اور نہ سندھیوں کو کچھ ملے نہ مہاجروں کو کچھ ملے. لہٰذا یہ سب چکر بازیاں ختم کرنی ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں خاص طور پر یہ پانی کا ایشو ہے, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے اور PSDP
MNAs اور MPs کے حوالے کرنے کے بجائے وہ اسکیمیں براہ راست ہونی چاہیے. پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مقامی حکومتیں. مقامی حکومتوں کو یہ لوگ ایک طرف کر دیتے ہیں. یعنی آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت ٹاؤنز جو موجود ہیں, ان ٹاؤنز میں اب تک جو ہے وہ اختیارات منتقل نہیں ہوئے, نہ کچرا اٹھانے کا اختیار, نہ جو ہے وہ پانی کا اختیار, نہ سیوریج کا اختیار, نہ فنڈ ملتا ہے. سارا فنڈ کھا جاتے ہیں ناک بند کر, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ قبضہ میئر صاحب ادھر ادھر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے جس طرح اسپیشلی سندھ کے عوام کو لوٹا ہے, اور کراچی کے 98% سندھ کا ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے, 5% بھی نہیں لگاتے. اور پورے سندھ میں یہی حال ہے. ہم کہتے ہیں مقامی حکومتیں تو ہر جگہ امپاور ہونی چاہیے. وفاق سے یہ جو NFC PFC کا چکر چل رہا ہے, سیدھی بات ہے کہ آئین میں مقامی حکومتوں کا ایک چیپٹر ہو, اور پھر براہ راست فنڈ جس طرح صوبوں میں جاتا ہے اس طرح مقامی حکومتوں کو جائے. نچلی سطح تک فنڈ آئیں گے, لوگوں کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال ان سب چیزوں پر ہم ایک مرتبہ پھر بھی بات کریں گے, اور بجٹ کے اوپر ہم نے سفارشات بنائی بھی ہیں, پیش بھی کی ہیں, مزید بھی کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. ہم مزید کسی ٹیکس کے متعامل نہیں ہو سکتے. تنخواہ دار لوگوں میں 1,25,000 کی سیلری والے کو ایگزمپشن ملنی چاہیے, اور جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس کے بعد والے کیٹیگری میں اس کو ہاف کرنا چاہیے. میں آخر میں پھر اپنے ان صومالیہ کے جو متاثرین ہیں پائریٹس کے, اور جو لوگ اس وقت یرغمال ہیں, ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے. یہ تقریباً کتنے 50 دن ہو گئے ہیں. اب 50 دن ہونے کے بعد بھی اس وقت کوئی سبیل نہیں ہے ایسی کہ جس میں یہ ہمارے شہری, ہمارے بھائی دوست اور ان کے گھر والے جس طرح پریشان ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ بازیاب ہوں, واپس آئیں. حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی, اور کسی سے بھی رابطہ کریں تو وہ ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. پرائم منسٹر اس کام کو کریں, فارن منسٹر اس کام کو انجام دیں, اور جو بھی ہمارے حکومت کے ادارے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی بھی صورت میں ان یرغمالیوں کو آزاد کروایا جائے. یہ پاکستان کی عزت کا بھی معاملہ ہے, اور ان کی جان کا جو ہے اس کی حفاظت کا بھی معاملہ ہے, جو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, ریاست کی رسپانسبلٹی ہے. لہٰذا ان کی بازیابی کے لیے ہم ہر سطح پر آواز بھی اٹھائیں گے. اور ایک مرتبہ پھر میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں, تاکہ اس پر حکومت جو ہے وہ اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہو. ادروائز تو وہ کسی چیز پر بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا PSDP کے حوالے سے بات ہوئی ہے. جی 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 PSDP کے حوالے سے بات ہوئی ہے. PSDP کا فنڈ کتنا ہے جو نچلی سطح پر منتقل ہوا ہے؟ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی تھی. کوئی نیگوسیشن میں آپ شامل ہوئے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی, کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے تو کوئی تفصیل اس وقت سامنے نہیں ہے, اور ہر فرد جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کی بات کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم بات کریں گے نا اس پر. تو اول تو یہ کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں صرف ایک ہی ترمیم کی ضرورت ہے اس وقت ملک میں فوری طور پر, اور وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنا دیا جائے. یہ جو وفاق اور صوبہ اور صوبوں کی تقسیم اور یہ سب, نہ ان میں اتنا دم ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں. یہ صرف بارگیننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑواتے ہیں. یہ اور سندھ کے عوام کو, خاص طور پر کراچی کے عوام کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان کے نام پر جو کچھ سیاست ہو رہی ہے تو وہ بیمزی بناتے رہیں گے, یا ان سب لوگوں کے اوپر بھی کچھ جا کر کرنے کی پوزیشن حاصل کریں گے, ان سے جان چھڑانے کے لیے کچھ کریں گے. تو اس کے لیے میدان میں نکلنے کا وقت بھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس پورے مسئلے کو ایڈریس کر رہی ہے اور کرے گی. باقی پارٹیاں تو بندر بانٹ میں لگی ہوئی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑ کر اپنے مقاصد تو حکومتیں اور ادارے حاصل کر لیتے ہیں, عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا. PSDP کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران, ان کے پاس یہ ترقیاتی فنڈ نہیں ہونے چاہیے. ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. یہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو پروجیکٹس ہیں, خاص طور پر کراچی کا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہے, کراچی سرکولر ریلوے ہے, کراچی کا جو یہ K4 ہے, S3 ہے, ان سارے پروجیکٹ میں پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ سے, وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں, تو ملنا چاہیے. اور اسی طرح پاکستان بھر کے اور ایسے پروجیکٹ جن کے بارے میں خاص طور پر یہ فاٹا کے علاقے جو مرج اضلاع ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی وعدے حکومتوں کی طرف سے کیے گئے ہیں. پھر ہمارے بہت سارے ناردرن پارٹس ہیں جن میں بہت سارے ہمارا یہ دیر ہیں, سوات ہیں, اور اس طرح کے جو پورے باجوڑ ہیں اور اس طرح کے علاقے ہیں, ان کے لیے کام کرنا چاہیے. بلوچستان کو خاص طور پر اپنے پروجیکٹس میں سامنے رکھنا چاہیے. وہاں پر جتنی زیادہ پریشانی موجود ہے, میں نے ابھی تفصیل اس لیے نہیں بتائی ہے کہ ابھی
یہ موقع نہیں ہے، ورنہ جو کچھ ہیلتھ میں ہو رہا ہے، اور چلیں آپ بات سے بات نکلتی ہے، میں اس موقع پر خاص طور پر بلوچستان میں جس ڈاکٹر ہماری قوم کی بیٹی کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے، اس پورے عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کوئی ایسی چیز نہیں کر رہی ہے سوائے اس کے کہ پروپیگنڈا کے لیے چند NGOs کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور وہ بالکل دوسرے ٹریک پہ چیزوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس موقع پر جس نوجوان نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یہ پوری قوم کی بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ ان کے اوپر اس طرح سے کوئی آ کر تیزاب پھینک دے گا اپنے کسی بھی وجہ سے، تو اس پر اتنی سخت قانون سازی ہونی چاہیے اور عمل درآمد ہونا چاہیے کہ ان واقعات سے ہم بچ سکیں۔ لیکن جو دوسری بات ہے ہیلتھ سیکٹر میں بہت امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ 653 ڈاکٹرز انہوں نے اپلائی، یعنی ان کی سیٹیں خالی رہ گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تعلیم مہنگی بھی بہت ہے، اور جب یہ ڈاکٹر 5 سال لگاتے ہیں، پھر 1 سال کی ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو جو تنخواہ ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ 50,000 60,000 70,000 کی رولتے پھرتے ہیں بیچارے۔ پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں بھی ان کی عزت نہیں ہوتی، پھر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ڈاکٹرز کو، کوئی بھی پرابلم ہو جائے لوگ ڈاکٹر کے اوپر آتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کی پروٹیکشن نہیں ہوتی۔ تو اس پورے ہیلتھ سیکٹر کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اور چند جو کمپنیوں ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس نے اس سیکٹر کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں پاکستان میں ان کو ریٹین رکھنا ہے یا موجود رکھنا ہے، اور ہمیں جب تک ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کرپشن بھی بڑھتی ہے، لوٹ مار بھی بڑھتی ہے۔